محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا میں رہتے ہوئے کئی مصائب و آلام کا بندہ شکار ہو جاتا ہے۔ لین دین کے معاملات میں اکثر یہ ہوتا ہے کسی کو پیسے دے دیے، لیتے وقت تو وہ کہہ دیتا ہے میں انشاءاللہ 2 ماہ کے بعد، 4 ماہ کے بعد، 6 کے بعد کوئی نہ کوئی وعدہ کر لیتا ہے، اور جب عین مقررہ وقت آ جاتا ہے رقم کی واپسی کا تو پھر کئی بہانے، حیل و حجت، کئی قسم کی معذوریاں پیش کرتا ہے، پھر وعدہ کرتا ہے، دوسرا وعدہ آ جاتا ہے، پھر نئی ادائیگی کا بندوبست ہوتا، پھر پریشانیوں کا ذکر، پھر تیسرا وعدہ کرتا ہے۔ اس طرح وعدوں پہ وعدے کرتا چلا جاتا ہے، سالوں کے سال گزر جاتے ہیں، لیکن رقم کی ادائیگی کا کوئی ذریعہ نہیں بنتا۔ اس طرح قرض دے کر بھی ہو جاتا ہے، یا کوئی کاروبار کے اندر شراکت تھی، اس کے اندر بھی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے، کاروبار یا تو چلتا نہیں یا بندے کی نیت ہی نہیں صاف ہوتی۔ اکثر ہو جاتا ہے پارٹنرشپ میں جب نیت ہی صاف نہیں ہے تو پھر کاروبار چلے گا کیسے؟ سب سے بڑی چیز تو ہے دیانتداری سے کام ہو، سچائی کے ساتھ کام ہو، نیکوکاری کے ساتھ کام ہو، تو اس کے اندر اللہ کی طرف سے بھی خیر و برکت ہوتی ہے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التجار یحشرون یوم القیامت فجارا الا من اتقى وبر وصدق مع النبیین والصدیقین والشہداء۔ یہ کاروباری لوگ اکیلا کر رہا ہے، پارٹنرشپ میں ہے، جس طرح بھی کر رہا ہے، ان کا حشر قیامت والے دن فاسق فاجر لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ پہلے ہی ڈرا دیا۔ ایک طرف تو کاروبار کے متعلق یہ بتایا جا رہا ہے اس کے اندر خیر و برکت ہے، کاروبار میں کامیابی اور ترقی ہے، یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کا تعلق فاسق فاجر لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ آگے کہہ دیا الا، یہ الا کا جو لفظ ہے نا، اس سے بات مستثنا ہو جاتی ہے، علیحدگی ہو جاتی ہے، آگے شرطیں لگا دی۔ الا کے بعد کیا کہا؟ من اتقى، اس کے اندر تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، بر اور نیکوکاری ہے، وصدق اور سچائی ہے۔ 3 چیزیں، تقوی، پرہیزگاری، یہ تو ایک ہی چیز ہوگی، اور بر کے معنی ہوتے ہیں نیکی، نیکوکاری کا عمل ہے، اور صدقہ کے معنی سچائی ہے۔ یہ 3 چیزیں ہیں، پھر کیا ہوگا؟ مع النبیین، اس کا حشر نبیوں کے ساتھ ہوگا، والصدیقین، سچے لوگوں کے ساتھ ہوگا، والشہداء، اور شہداء کے ساتھ اس کا قیامت کے دن حشر ہوگا۔ یعنی پہلے ڈرایا۔ کچھ معاملات ایسے ہیں اللہ نے ان کا ذکر کرتے ہوئے پہلے ڈرایا، جیسے ایک اور مقام پہ ہے خلق الموت والحیات، اللہ نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اللہ دیکھتے ہیں تم میں سے کون اچھے عمل کر کے میرے پاس آتا ہے۔ اب دیکھو انداز، کہا کیا؟ خلق الموت، موت کو اس لیے پیدا کیا۔ پہلے ہے کیا؟ پہلے زندگی ہے، موت تو بعد میں ہے، لیکن اللہ نے زندگی کا ذکر پہلے نہیں کیا، موت کا ذکر پہلے کیا، پہلے ڈرا دیا۔ موت کے لفظ سے بندہ ڈر جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے، بوڑھا بھی ہو جائے، 100 سال کا ہو جائے تو پھر بھی کہتا ہے ایسے ہی گھسیٹتے گھسیٹتے کچھ دن اور گزار لوں، مرنے کو دل نہیں چاہتا۔ کیوں نہیں چاہتا؟ آگے ہمارے لیے کچھ نہیں، تیاری نہیں کی، آگے کچھ نہیں بھیجا ہوتا،
سارا کچھ دنیا میں ہوتا ہے، دنیا میں رہنے کو دل کرتا ہے۔ اب بات تو لمبی ہو رہی ہے لیکن میں مختصر سمجھا دیتا ہوں آپ کو۔ ایک بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آ کے کہنے لگا مجھے موت سے بہت ڈر لگتا ہے، کچھ مجھے بتائیں، بہت زیادہ موت سے ڈر لگتا ہے۔ آپ نے فرمایا، پوچھا کیا تیرے پاس کچھ مال و دولت ہے، کوئی چیز ہے؟ کہنے لگا ہاں کچھ تھوڑا بہت ہے۔ آپ نے فرمایا تھوڑا ہے یا بہت ہے؟ سب کا سب صدقہ کر دے، کچھ بھی نہیں رہنے دینا۔ اس نے سب کچھ صدقہ کر دیا، خالی ہاتھ بالکل۔ پھر کچھ دنوں کے بعد ملا، پوچھا اب بھی ڈر لگتا ہے موت سے؟ کہنے لگا نہیں اب کوئی نہیں ڈر لگتا۔ پھر کہنے لگا بتاؤ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے فرمایا میں نے کچھ نہیں کیا، تیرے پاس مال و دولت تھا، تیرا دل کرتا تھا کہ اسی مال و دولت کے پاس میں رہوں، اب تو نے مال و دولت آگے بھیج دیا، اب بھی تیرا دل کرتا ہے میں اپنے مال و دولت کے پاس جاؤں۔ بات تو وہی ہے، اب تو نے مال و دولت اللہ کے پاس بھیج دی، اللہ کے پاس جانے کو دل چاہتا ہے۔ پہلے تو نے سمیٹ کر اپنے دل کے ساتھ لگایا ہوا تھا، اسی دنیا میں رکھا تھا، تو تیرا دل کرتا تھا میں یہیں رہوں۔ تو یہ چیز ہوتی ہے، موت سے ہر بندے کو ڈر لگتا ہے، تو اللہ نے یہاں پہلے موت کا ذکر کر دیا، اس سے ڈرو، اس کا ڈر رکھو، یہ ایسے ہی موت ہے، اور ایسے زندگی گزارو دنیا میں جس طرح ایک مسافر ہوتا ہے۔ اور اسی طرح کاروبار کے متعلق بھی بتا دیا، اس کے اندر سچائی ہو، دیانتداری ہو، تقوی پرہیزگاری ہو، دھوکہ فراڈ نہ ہو، کوئی چیز دھوکے والی دے کر خوش نہ ہوا کرو، یہ تو تم اپنی قبر تاریخ کر رہے ہو، اپنے لیے گناہ اکٹھے کر رہے ہو۔ چیز دو، عیب اس کے بتاؤ، یہ دیانتداری والا معاملہ کرو گے، کامیابی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو ان چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے اگر آپ کاروبار کرتے ہیں تو فائدہ ہوگا۔ پھر بھی اگر کوئی کسی معاملے میں پھنس جاتا ہے، بہت زیادہ قرضے میں دب گیا، یا پارٹنرشپ تھی کسی کے ساتھ، بندے نے بہت بڑا دھوکہ کر دیا، لاکھوں کے حساب سے آپ کی رقم ہڑپ کر گیا، دینے کا نام ہی نہیں لیتا، آپ اس مبارک مہینے میں، شعبان کے مہینے میں پہلے دن ہی سے عمل شروع کر دیں، صرف 10 دن کا عمل ہے۔ رات کو عشاء کی نماز کے بعد آپ سورہ یاسین 7 مرتبہ پڑھیں بس، لیکن ایک بات کا خیال کرنا ہے، سورہ یاسین 7 مرتبہ پڑھ کے پھر گپ شپ کے لیے نہیں بیٹھ جانا، کہ کہیں دوستوں کے ساتھ گپ کے لیے یا گھر میں بیٹھ جائیں، باتوں پہ شروع ہو جائیں، کسی کے پورے اعتراض گلے شکوے ان چیزوں میں نہیں، بس سورہ یاسین پڑھ کے آپ نے سونے والا عمل کرنا ہے۔ درود پاک پڑھتے 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 آپ سو جائیں، دوسرے دن بھی اسی طرح کریں، تیسرے دن بھی، 10 دن یہ عمل اسی طرح لگاتار کریں، یعنی شعبان کے مہینے کا پہلا عشرہ آپ نے روزانہ عشاء کے بعد 7 مرتبہ سورہ یاسین پڑھ کے اللہ سے دعا مانگ کے سو جانا ہے، اور سونا درود پاک پڑھتے پڑھتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ ان 10 دنوں کے اندر اندر محسوس کریں گے کہ اللہ نے غائب سے کوئی مدد کر دی۔ ہو سکتا ہے پہلے دن ہی آپ کو نشانیاں مدد کی مل جائیں، دوسرے دن مل جائیں، تیسرے دن مل جائیں، 10 دن کے اندر اندر کوئی اللہ سے اسباب پیدا کر دیں گے، آپ کے قرضے کی ادائیگی کا کوئی سبب نکل آئے گا، یا جس کے ساتھ کاروبار کیا تھا اس کے دل میں اللہ کوئی ایسی بات ڈال دیں گے، آپ کے پیسے واپس کر دے گا۔ یہ بہت ہی طاقتور عمل میں نے بتا دیا، کامیاب اور مجرب عمل بتا دیا۔ اب بات ہے آپ کے یقین کی۔ اگر آپ یہ عمل بھی کرتے ہیں، دل میں یہ بھی خیال آتے ہیں پتہ نہیں فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا، اور شیطان بھی دباؤ ڈالتا ہے، زور ڈالتا ہے، چھوڑو ان چیزوں سے کچھ نہیں ہوتا، شیطان کی نہیں ماننی، یقین کے اندر کمزوری نہیں پیدا کرنی، شیطان کو بھی ٹھکرا دینا ہے اور مکمل یقین سے یہ کام کرنا، تو گارنٹی میں دیتا ہوں آپ کا کام ضرور ہوگا۔
اللہ اپنی رحمت والا معاملہ کرے۔ جو ان پریشانیوں میں پھنسے ہوئے ہیں اللہ یہ وظیفہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔